ایک ای رکشا چلانے والا آدمی، ای رکشا جس کو آپ لوگ کیا بولتے ٹوٹو، محنت کرتا ہے اور محنت کر کے اس نے دن بھر ٹوٹو چلایا اور اس نے 490 روپے کمائے. ایک مثال پر غور کیجئے گا، اس نے 490 روپے کمائے. اب مارکیٹ میں گیا، کل عید ہے، اب کپڑا خریدوں گا اور سلاؤں گا تو ٹائم لگے گا. آج چاند ہو گیا، کل عید ہے، چلو ریڈی میڈ پنجابی خرید لیتا ہوں. کلیا چک کے مارکیٹ میں گیا اور ایک ریڈی میڈ پنجابی خریدتا ہے. اس پنجابی کی قیمت ہے 500 روپے. اس کے پاس پیسے ہیں 490 روپے، لیکن اس کو 10 روپے کہیں مل گئے. کسی آدمی کے گر گئے تھے، اس نے اٹھا لیا اور جانتا ہے فلاں آدمی کا روپیہ گرا ہے لیکن بتایا نہیں. زمین پر گری ہوئی چیز کے بھی آپ مالک نہیں ہیں، اتنا یاد رکھیے گا. اگر زمین پر گری ہوئی کوئی چیز آپ کو دکھ جائے تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھ لیا، گزر جاؤ، اٹھانا نہیں. اور اگر اٹھا لیا تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ 1 سال تک اس چیز کا آپ اعلان کریں گے، اناؤنسمنٹ کریں گے کہ اگر کسی کی کوئی چیز گر گئی ہے تو وہ ہم سے رابطہ قائم کرے. کتنے دنوں تک؟ 1 سال تک. ایک سال تک آپ اس کا اناؤنسمنٹ کریں گے، 1 سال تک. اور جب 1 سال کے بعد بھی کوئی نہیں آتا ہے، اس کا مالک نہیں ملتا ہے، تب آپ اس کا 5واں حصہ صدقہ اور خیرات کر کے بقیہ چیز آپ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی 100 روپے ملے ہیں آپ کو تو پہلے 1 سال تک اس کا اناؤنسمنٹ کرو، بچے گا کیا؟ اور 1 سال تک جب 100 روپے کا مالک آپ کو نہ ملے تو پھر اس میں 5واں حصہ یعنی 20 روپے صدقہ و خیرات غریب کو دو، اور اس کے بعد 80 روپے آپ استعمال کر سکتے ہو. وہ بھی کب؟ اور یہ استعمال کرنے کی اجازت آپ کو وہ بھی اس کنڈیشن میں مل رہی ہے کیونکہ آپ نے 1 سال محنت کی ہے. یعنی یہ 80 روپے بھی آپ کے لیے تب حلال ہو رہے ہیں جب آپ 1 سال محنت کرنے کے بعد اس کے مالک تک نہیں پہنچا پائے یا اس کا مالک نہیں ملا. تب 10 روپے آپ کو مل گئے لیکن آپ نے اس کو بتایا نہیں، جس کا گرا چپکے سے آپ نے اٹھایا، اور 490 روپے میں 10 روپے ملا کر 500 روپے کا پنجابی آپ نے خرید لیا. 490 روپے حلال کے ہیں جو آپ نے رکشہ چلا کر محنت کر کے کمایا، لیکن 10 روپے آپ نے اس میں حرام کے ملا دیے، پنجابی آپ نے خرید لیا. اب جب تک وہ پنجابی، جب تک وہ کرتا، جب تک وہ قمیض آپ کے جسم پر رہے گی، اللہ کی قسم نہ آپ کی کوئی فرض نماز قبول ہوگی، نہ فرض روزہ قبول ہوگا، نہ نفلی نماز قبول ہوگی، نہ نفلی روزہ قبول ہوگا. کب تک؟ جب تک وہ پنجابی آپ کے جسم پر رہے گی. اب سوچئے گا 490 حلال کے ہیں، 10 ہی اس میں ملائے تھے ہم نے، تو وہ قمیض ہمارے لیے حرام ہو گئی. اور کلیا چک کے چوراہے پر، چورنگی پر کھڑے ہو کر جو لاٹری کے ٹکٹ بکتے ہیں، وہ ایک ٹکٹ خرید لیجیے اور اچانک دھول میں لاٹھی لگ جائے اور 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے آپ کو مل جائیں. جب 490 حلال کے روپے میں 10 روپے ملا رہے ہیں تو سب حرام، تو 1 لاکھ 2 لاکھ روپے پیور سود کے جو آپ کو مل رہے ہیں بغیر محنت کے، وہ آپ کے لیے حلال کہاں سے ہو گئے؟ اور ایک معاملے میں آپ کا
سلطان گنج بھی بدنام ہے، کلیا چک بھی بدنام ہے، معظم پور بھی بدنام ہے، لکھی پور بھی بدنام ہے، اور اس علاقے کے اکثر گاؤں بدنام ہے، چاہے وہ بشٹم نگر ہو یا 16 مائل، سب بدنام ہے۔ کیا ہوا ہے؟ آئی پی ایل میں سٹا لگانا، اور ابھی شروع ہونے والے ہیں آئی پی ایل میچ، ایک ایک بال پہ سٹا لگتا ہے، ایک ایک بال پر۔ یہ اتنے وکٹ لے لے گا، نہیں لیا تو اتنا میرا، لے لیا تو اتنا تیرا، یہ ٹیم جیتے گی۔ ایک ایک بال پر سٹا لگتا ہے کہ دوسرے نمبر پر بال جو جائے گی اس میں چھکا لگے گا، اس میں چوہ لگے گا۔ یہ ہمارے اندر یہ چیزیں آ کہاں سے گئیں؟ یہ تو پیور ہم نے لگایا، 1000 روپیہ یا تو ادھر گیا یا ادھر آیا۔ لیکن تصور کیجئے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو 100 روپے دیے بطور قرض، بطور ادھار، یہ کہہ کر دیا کہ آپ 100 روپے لے لیجئے، آپ کو ضرورت ہے، لیکن 1 مہینے کے بعد جب آپ واپس کریں گے مجھے تو ہم آپ سے 110 روپے لیں گے، ہم آپ سے 110 روپے لیں گے، اور آپ نے 1 مہینے کے بعد 110 روپے اس سے لے لیے، تو جانتے ہو یہ 10 روپے آپ کے پاس جو آئے ہیں، اور آپ نے جو 10 روپے 1 مہینے کے بعد زیادہ لے لیا، آپ تو سٹے میں 1000 2000 5000 10000 لگاتے ہو آئی پی ایل کے۔ یہاں تو آپ نے کسی کی مدد کی ہے، اور اس مدد کے ذریعے اس نے 100 روپے میں کمایا، اور 1 مہینے کے بعد 110 دے دیا۔ وہ 10 روپے جو آپ کے پاس زیادہ آ رہے ہیں، اس 10 روپے کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ سنیے، اپنے ماجہ کی روایت ہے، درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، سود کا اور بیاج کا 1 درہم کھانا، ہم تو 10 روپے زیادہ بتا دیے، 1 روپیہ بھی سود اور بیاج کا کھانا۔ اب صحیح آیا ہوں میں، آئی پی ایل کا سٹا لگانے والوں غور سے سننا، کلیا چک کی چورنگی پر کھڑے ہو کر لاٹری کے ٹکٹ خریدنے والوں غور سے سننا، بینکوں میں لاکھوں روپے جمع کرنے کے بعد سیونگ اکاؤنٹ میں سود بڑھ جاتا ہے، اور سیونگ اکاؤنٹ سے سود لے کر کھانے والوں غور سے سننا، سودی کاروبار کرنا، سود پر روپیہ دینا، اور ہر مہینے 10% 5% اس سے سود وصول کرنا۔ اگر ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں تو یہ لوگ بھی سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاکلہ درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، سود کا، بیاج کا، حرام کا 1 لقمہ، 1 درہم کھانا، 1 روپیہ کھانا، اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ یہ حرام ہے، یہ جانتے ہو کہ یہ میری محنت کی کمائی نہیں ہے۔ اشد من 36 زنیۃً، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کیسا لگ رہا ہے؟ سود اور بیاج کا 1 روپیہ کھانا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 36 مرتبہ زنا کرنا۔ اوہ، زنا، جس کام کو ہم سب سے زیادہ گندا سمجھتے ہیں، کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ ہم زنا کریں، اور 1 بار نہیں 36 بار زنا کرنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 36 بار، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا اور سخت ہے یہ کام، یعنی سود کا اور بیاج کا 1 روپیہ کھانا۔ اور بلاؤ مولانا جرجیز کو، اس سے تو اچھے ہمارے یہاں کے مولوی ہیں، کم سے کم یہ سب تو نہیں بولتے، سب بولتے ہیں، بولنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے علاقے کے علماء کی بات ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں، کیوں؟ گھر کی مرغی دال برابر۔ 36 زنیۃً، 36 بار، روح کانپ جائے گی، روح۔
کہاں ہیں ہم؟ ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا اثنان وسبعون بابا ایسرها ان ينكح الرجل امه، سود کے، بیاض کے، حرام مال کھانے کے 72 دروازے ہیں. اسنان 2 70 70 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 72. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اور ربا اسنان و 70 بابن، سود کے اور بیاض کھانے کے 72 گیٹ ہیں، 72 دروازے ہیں، 72 گیٹس. There are 72 gates. 72 دروازے ہیں سود اور بیاض کے. اس میں سب سے چھوٹا اور ہلکا دروازہ بتا رہے ہیں اللہ کے نبی 71، اور اس سے بڑے بڑے ہیں. لیکن سب سے ہلکا دروازہ کیا ہے؟ سب سے ہلکا گیٹ کیا ہے؟ سب سے قریب کا دروازہ کیا ہے؟ ایسرها این کہ الرجل امہ، سب سے قریب دروازہ سود اور بیاض کا 72 دروازوں میں یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کر لے. سگی ماں کے ساتھ نکاح ہو جائے گا. مولانا جرجیس صاحب ایک لڑکے کا نکاح پڑھا رہے ہیں، لڑکا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر رہا ہے. جرجیس صاحب 1,00,000 مرتبہ بھی پڑھیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. 1,00,000 مرتبہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھ جائیں لیکن اس کے باوجود وہ نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ ماں لڑکے پر حلال نہیں ہو سکتی ہے. اب وہ سوچ رہا ہے کہ میرا نکاح ہو گیا اور رات میں وہ اپنی ماں کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، ملتا ہے، یہ سوچ کر کہ میرا تو نکاح ہوا ماں کے ساتھ. تو کیا نکاح اور نکاح کے کلمات پڑھنے کے باوجود، یہ قرآن کی آیتیں پڑھنے کے باوجود کیا اس کی ماں اس کے لیے جائز ہو جائے گی؟ نہیں. اگر وہ ہم بستری کرتا ہے تو یہ زنا ہی مانا جائے گا اور حرام کاری مانی جائے گی. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ 1,00,000 بار قرآن پڑھ کر نکاح پڑھا دینے کے باوجود ماں حرام ہی رہے گی. ایسرها ان ينكح الرجل امه، کہ ماں کے ساتھ کوئی آدمی نکاح کرے لیکن وہ نکاح کے باوجود بھی حرام کاری کرتا ہے. اسی طریقے سے سود اور بیاض کے مال پر چاہے کتنی دعائیں پڑھ کے کھاؤ بسم اللہ، تو بسم اللہ کہنے سے حلال نہیں ہو جائے گا. سود اور بیاض بالکل سور کے گوشت کی طرح ہوتا ہے. آپ لاکھ کہیے بسم اللہ اللہ اکبر لیکن سور حلال نہیں ہوگا، کتا حلال نہیں ہوگا. سود اور بیاض کی رقم پر کتنے ہی دعائیں پڑھ ڈالو حلال نہیں ہوگا. ماں کے ساتھ نکاح کرتے وقت کتنی آیتیں پڑھ ڈالو لیکن ماں لڑکے پر حلال نہیں ہوگی. اتنی کلیئر بات ہو گئی. یاد کریے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. اے ایمانوں والو، جو تم نے مال دیا ہے اصل لاگت پر اور جو بڑھ گیا ہے اس بڑے ہوئے مال کو چھوڑ دو. وذروا ما بقی من الربا، اللہ سے ڈرو اور بڑا ہوا مال ہر حال میں چھوڑ دو، ہر حال میں چھوڑ دو، اس کو کسی بھی قیمت پر مت لو. یہ قرآن کہہ رہا ہے اس کو کسی بھی قیمت پر مت لو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم بڑے ہوئے مال کو لینے سے نہیں رکتے ہو، اگر تم زائد مال اس سے نہیں بچتے ہو، سود اور بیاض کھانا نہیں چھوڑتے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے یدھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. دنیا میں کس نے
اپنی ماں کا اتنا دودھ پیا ہے جو اللہ سے لڑ سکے اور اس کے رسول سے لڑ سکے؟ دنیا میں ایسا کون سا ماں کا بیٹا ہے جس نے اپنی ماں کا اتنا دودھ پیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے جنگ کر سکے اور جیت جائے، اللہ رب العالمین کا مقابلہ کر لے؟ میرے پیارے ساتھیو، تصور کرو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اللہ فرما رہا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ سود کھانے والوں زائد مال کھانے سے بچ جاؤ، اس کو چھوڑ دو، کسی بھی قیمت پر اس کو اپنے اوپر استعمال مت کرو۔ وہ جو پڑا ہوا سود ہے وہ آپ نہ اپنے اوپر استعمال کر سکتے ہیں، نہ اپنے بیوی بچوں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ارے اس بڑے ہوئے سود کو مسجد کے چندے میں دینے میں بھی استعمال نہیں کر سکتے ہو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ دے دو ہم مسجد کی لیٹرین بنا لیں گے، تو بڑا ہوا سود مسجد کے پیشاب خانے اور استنجا خانے اور لیٹرین بنانے کے بھی کام میں نہیں آ سکتا ہے۔ آپ بڑے ہوئے سود کو مسجد کے لیٹرین اور پیشاب اور پائخانے کے کام میں بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اس چیز میں بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس بڑے ہوئے سود کو آپ اگر بینک سے لیتے ہیں تو جیل کے عام قیدیوں کو جیل سے چھڑانے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، عام شاہراہ پر خرچ کر سکتے ہیں۔ جیسے کوئی روڈ ہے خراب ہے، اس پر ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب گزرتا ہے، اس سے سب کو فائدہ ہوتا ہے، ایسی جگہ پر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جو صرف مسلمان جس سے فائدہ اٹھائیں وہاں آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، مسجد کی لیٹرین اور پیشاب اور پائخانہ تک اگر اس پیسے سے نہیں بن سکتا اور جائز نہیں ہے، وہ مال آپ اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہو۔ شرم آنی چاہیے ہمیں اور آپ کو، شرم۔ ایسا سب کچھ کرنے کے بعد اور ہم یہ امید رکھیں کہ قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب نہیں دینا ہوگا۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ چھپانا چاہو گے تو یہ زمین خود بول دے گی کہ اللہ اس نے میرے سینے پر کھڑے ہو کر یہاں سود کھایا تھا، یہ چورنگی تھی، یہاں سے اس نے لاٹری کا ٹکٹ لیا تھا، اے اللہ اس نے فلاں آئی پی ایل انڈیا اور پاکستان کی ٹیم میں اتنے روپے اس نے سٹے میں لگائے تھے، یہ زمین خود گواہی دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، زمین اپنے اندر کے سارے سینے کو، سارے خزانے کو باہر نکال دے گی۔ جب زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا، جب زمین میں بھوکمپ آئے گا، وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس کو یہ کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارا، اس دن یہ زمین اپنے اندر کے ایک ایک چیز کو بیان کرے گی، بولے گی۔ یہ مت سوچئے کہ زمین کیسے بولے گی، زمین تو بے جان ہے، زمین تو بے جان ہے، کیسے بولے گی؟ موبائل کیا ہے، جاندار ہے کیا؟ موبائل بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا ہے؟ ریڈیو کیا ہے، بے جان ہے کہ جاندار؟ بول رہا ہے۔ ٹی وی کیا ہے، جاندار ہے یا بے جان؟ بے جان، لیکن بول رہا ہے۔ جب سائنٹسٹ اللہ کی دی ہوئی عقل سے ایسی چیز بنا سکتے ہیں کہ بے جان چیز کو بولنے پر مجبور کر سکتے ہیں، تو کیا اللہ رب العالمین قیامت کے دن جس نے سائنٹسٹ کو عقل دی ہے، کیا وہ اس زمین کو بولنے کی طاقت نہیں دے سکتا ہے؟ آج بے جان چیزیں بول رہی ہیں۔ بندوق میں کارتوس لگا اور چھوڑو تو آج اس کی بھی آواز نکل رہی ہے، بے جان چیز بول رہی ہے۔ اور یہ سب چیزیں زمین سے پیدا ہوئی ہیں، لکڑی، لوہا، تانبا، انہی کو پلاسٹک، انہی کو توڑ مروڑ کر ٹی وی بنا دی گئی، انہی کو توڑ مروڑ کر ریڈیو بنا دیا گیا، انہی کو توڑ مروڑ کر موبائل بنا دیا گیا ہے۔ جب زمین سے پیدا ہونے والی ان چیزوں کو بولنے پر مجبور کیا گیا تو زمین کیوں نہیں بولے گی؟ یومئذ تحدث اخبارا، زمین اپنے اندر کے سارے ایک ایک کر کے ساری خبروں کو بیان کرے گی۔ یہ صورتحال آج ہماری ہو گئی ہے۔ ہم سٹے لگا رہے ہیں، ہم سود اور بیاج کھا رہے ہیں، ہم آئی پی ایل، اور ایسے ہی لوگ قیامت کے دن
سوچیے، بنگال کے کسی جلسے میں تھا میں، تقریر ختم ہو گئی، ذرا اس منظر کو دیکھیے گا، میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں اپنا۔ اس وقت میرا ایک چھوٹا بچہ تھا 6 سال کا، آج وہ 7.5 سال کا ہے۔ 1.5 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تقریر ختم کر کے میں اپنے ریسٹ روم پر جہاں ہم کو ٹھہرایا گیا میں گیا، گھر سے فون آتا ہے رات کے تقریباً 1:30 بجے کہ بچے کی طبیعت اس وقت 6 سال کا تھا، طبیعت بہت خراب ہے، سخت فیور ہے، ہاتھ لگا رہے ہیں تو ہاتھ جل رہا ہے۔ میں نے کہا اس کو جلدی سے لے کے نکلو۔ پڑوس میں آس پاس ڈاکٹر، لیکن دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں رات کی تاریکی میں۔ سرکاری ہاسپٹل میں لے جایا گیا، اور میں یہی اتر دیناج پور کے علاقے میں، اور رات کے 4 بجے تک 4:30 بجے تک برابر رابطے میں رہتا ہوں۔ اب کیسی طبیعت ہے، اب کیا ہے، اب کیا کنڈیشن ہے۔ اور جب پتا چلا اور بچے سے بات کی اور اس نے کہا ابو ٹھیک ہے، آرام ہے، اور جب گھر سے پتا چلا کہ ہاں ریلیکس، آرام مل گیا ہے، اس وقت تک میرے بھائیوں رات کی نیند اڑ گئی، کوئی چیز کھانے اور پینے کا دل نہیں۔ یہ کنڈیشن، کبھی آپ کو بھی اس کنڈیشن سے گزرنا پڑتا ہوگا۔ آپ کا بچہ اگر رات میں پیٹ کے درد سے کراہنے لگے تو آپ کے رات کی نیند اڑ جاتی ہے، اور اس وقت تک آپ چین اور سکون کی نیند نہیں سو سکتے جب تک کہ اس بچے کے پیٹ کا درد بند نہ ہو جائے۔ لوگوں نے اس کورونا کال میں اپنے بچوں کے درد کو سمجھا ہے، اس بیماری میں انہوں نے اپنے عزیزوں کو کھویا ہے، وہ جانتے ہیں کہ جان کی قیمت کیا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، ایک چھوٹے سے بچے کی ہلکی سی بخار کی خبر، فیور کی خبر آپ کو آپ کے رات کی نیند اڑا دیتی ہے، اور آپ کے بستر پر کانٹے چبھنے لگتے ہیں، نرم و گرم بستر بھی آپ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس قیامت کے دن کے درد کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہی اولاد ہمارے سامنے ہوگی جس بچے کے لیے آج 6 سال کی عمر میں ہم نے رات میں بستر چھوڑ دیا، اس کا ہلکا سا فیور ہمیں سونے نہیں دیتا ہے، لیکن قیامت کا منظر یہ ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قیامت کے دن انسان بھاگ رہا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، نہیں اس کے سامنے نہیں آؤں گا، یہ مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا۔ وہ ڈرے گا، میری ماں مجھ سے یہ نہ کہنے لگے گی بیٹا دنیا میں نے تجھے اپنا دودھ پلایا، پال پوس کر بڑا کیا، آج تو اپنی ماں کو ایک نیکی نہیں دے سکتا ہے، یہ میری ماں مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے، میرا باپ مجھ سے کہیں ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ ایسا نہ ہو، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، انسان اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ، اور اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا۔ وہ بیوی جو سکون کا ذریعہ ہوتی ہے، انسان دن بھر کا تھکا ہوا آتا ہے اور اپنی بیوی کی آغوش میں جاتا ہے تو دن بھر کی تھکان اس کی اتر جاتی ہے اور اس کو اپنی بیوی سے سکون ملتا ہے، لیکن قیامت کے دن اپنی بیوی کو بھی دیکھ کر اس سے بھاگے گا، وصاحبتہ، اس کو دیکھ کر بھاگے گا، وبنیہ، اور اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو دیکھ کر بھاگے گا۔ وہ بیٹا جس کا ہلکا سا فیور اور پیٹ کا درد ہماری راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا، نہیں یہ تو مجھے مروا دے گا، ایک نیکی مانگ لی ہم کہاں سے دیں گے۔ ذرا تصور کیجیے آپ، میں نے ایک مثال جو آپ نے دی ہے اور آپ اپنے اوپر سوچ کر اور قیاس کر کے ذرا تصور کریں۔
کہاں ہیں ہم؟ کس پوزیشن میں ہیں ہم؟ نفسا نفسی کا عالم